اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کا فضل ہوا کہ قرآن پاک کی تفسیر شروع ہوئی۔ چند باتیں مقدمہ کے طور پر قرآن کی تفسیر سے پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتہ اسی کے متعلق چند باتیں اللہ کا کلام کیا ہے اس سلسلے میں ہمارے سامنے آئی۔ اب ایک ضروری بات سمجھ لیں کہ 3 عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کے سلسلے میں آدمی قرآن پر ایمان لانا، ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی ساری کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آنا یہ تو ضروری ہے۔ اب قرآن میں ایمان کس طریقے کا لانا؟ پہلا، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے یہ سمجھنا۔ دوسرا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تیسری چیز، یہ مکمل محفوظ ہے، جس طریقے سے نازل ہوا آج تک بھی ایسا ہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا، یہ بھی ہم سمجھنا۔ یہ 3 عقیدے ہوئے قرآن کے متعلق۔ ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لے آنا۔ دوسرا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور تیسری چیز، یہ مکمل محفوظ ہے، یعنی اس میں کبھی بھی کچھ کمی نہیں آئے گی، نہ تو اس میں ایک آیت کو زیادہ کیا جائے گا، نہ کسی آیت کو کی کمی کی جائے گی۔ یہ قیامت تک قرآن ایسا ہی رہے گا، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اب رہی بات، یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے یہ ایک بہت بڑا سفر ہے۔ اس بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ اختتام تک ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں، بس اتنی سی کوشش تو جاری رہے گی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے، موقع دیا ہے۔ یہ اختتام کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، تب تک کون رہیں گے کون نہیں رہیں گے، یہ بہت بڑا سفر ہے، کیونکہ یہ ختم ہونے کے لیے کتنے بھی سال لگ سکتے ہیں، کیا بھی ہو سکتا ہے۔ بس ہم یہ اس ارادے سے بیٹھے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کچھ باتیں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم دل کے یقین کے ساتھ سنیں۔ اب رہی بات، تیسری اہم بات، قرآن 2 طریقے سے نازل ہوا۔ قرآن کا نزول 2 طریقے سے ہوا۔ ایک قرآن کا نزول مکمل ہوا، ایک قرآن کا نزول 23 برسوں میں 20 پر 3 سال میں ہوا۔ کیسے ہوا؟ قرآن میں دونوں آیتیں ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سامنے آ جانا بھائی، ان کو ٹیکا ادھر تو دے دو، ذرا کوشش کر کے سامنے آ جاؤ نا۔ تو قرآن یہ دے دو، سہارا دے دو۔ اب لیلۃ القدر میں مکمل نازل ہوا، آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیے، لوح محفوظ سے نازل کر دیے۔ پھر وہاں سے 23 برسوں میں، قرآن میں یہ بھی آئے تھے، 23 برسوں میں دھیرے دھیرے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے گئے، نازل کرتے گئے۔ اس میں ایک حکمت ہے، 5-6 حکمتیں ہیں قرآن کو دھیرے دھیرے کیوں نازل کیا گیا۔ دوسری جو کتابیں ہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل کر دیے، یعنی تورات ہے تختی پر لکھا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ اسی طریقے سے دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ایک ساتھ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیے۔ لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں رہا، بلکہ اس کو شروع کر کے نازل ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے 23 برس کا عرصہ لگا۔ 20 پر 3 سال مکمل ہوا تو تب جا کر پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ اب رہی بات قرآن کریم کا نزول کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی یاد میں اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. وہاں جا کر یہ سوچتے تھے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, اسی کی عبادت کرنا چاہیے. اس یاد میں, اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. ایسے موقع پر جب 40 سال مکمل ہوا تو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس پہنچ جاتے. یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں. پہنچنے کے بعد اب اس درمیان میں ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وحی جو نازل ہوئی ہے وہ 5 طریقے سے نازل ہوئی. وحی کو ہم سمجھنا کہ ہم سنتے ہیں وحی نازل ہوئی, وحی نازل ہوئی. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وحی نازل ہونے کا 5 طریقہ ہے. پہلا طریقہ, ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وحی کس طریقے سے نازل ہوتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک گھنٹی کی آواز بجتی, ایک دھیمی سی گھنٹی کی آواز. گھنٹی کی آواز مانا ایک لگاتار جو رکے بغیر آواز آ کر آتی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, اس کے ذریعے سے پہچان جاتے کہ قرآن نازل ہونے والا ہے. اب یہ گھنٹی کی آواز لگاتار بجنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف ہوتی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس سنائی دیتی وہ آواز پہنچتے. یہ گھنٹی کی آواز لگاتار بجنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن اتر جاتا, سینے میں قرآن اتر جاتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر صحابہ کے سامنے پیش کرتے. صحابہ, کئی صحابہ تھے, اس میں سے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام ہے. وہ کیا کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیتیں پڑھتے اس کو لکھ لیتے. اب ایک تفصیلی, اس میں بھی ایک تفصیلی بات ہے, انشاءاللہ پھر یہ بتاؤں گا کہ قرآن کو کیسے لکھا گیا اور کون سے صحابی قرآن کو لکھنے میں جمع ہوئے تھے. جب قرآن کو جمع کرنے کا موقع ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اس کے لیے کتنی کوشش کی گئی. ایسا ہی نہیں لکھ دی گئی کہ چلو تمہارے پاس سے آیتیں لے لے, تمہارے پاس سے آیتیں لے لے. پھر صحابہ کرام کے پاس سے آیتیں لے کر ایسا ہی لکھ کر ایک قرآن بنا دیا گیا, ایسا نہیں. اس کے پیچھے کئی سال محنت ہوئی, اس کے لیے کیسے گواہ کو رکھا گیا, یہ مکمل بات ہے. آج ہم کیا کریں گے, وہ وحی کا جو سلسلہ ہے اس کے جو 5 طریقے ہیں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ طریقہ رہا. دوسرا طریقہ, جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کرتے, آیت پڑھتے اور آیت پڑھ کر سناتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے. کس نے, اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے, معمولی فرشتے نہیں. تمام فرشتوں میں 4 فرشتے مقرب فرشتے, ان میں سے بھی زیادہ مقام جو اللہ کے قریب رہتے, ان کا نام ہی خادم ربی عز و جل, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عز و جل کے خادم ان کا نام تھا. ان کا اصل نام عبداللہ. ان کو کہا جاتا تھا یہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خادم ہیں. مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل کیا ہے قریب رہتے ہیں, ایسا نہیں. خود ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان میں 70 پردے تھے. اگر پہلے پردے کے طرف نگاہ اٹھا کر بھی اگر وہ دیکھتے تو جل جاتے. تو حالانکہ وہ سب سے آگے تھے, بقیہ سارے فرشتے ان کے بعد تھے. ایسے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نزول کے لیے چنا. اور تیسری ایک بات, درمیان میں ایک بات بتا دیتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے پورے نقائص سے پاک ہے, ویسا ہی اس کا کلام بھی پورے نقائص سے پاک ہے. اس کا کلام جو ہے وہ بھی ہر کسی بھی, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص دکھائی نہیں سکتے, ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی کوئی نقص دکھا نہیں سکتے. یہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں. اب اس کے لیے کس کو رکھا گیا, ایسے فرشتے جو سب سے بڑے مقرب ہیں ان کو رکھا گیا. تو وحی کی دوسری صورت, پہلی صورت تو وہ گھنٹی کی آواز میں وحی نازل ہوتی تھی. دوسری صورت جو وحی نازل ہونے کی وہ صورت ہے جبرائیل علیہ السلام کسی فرشتے کی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھ دیتے. کون سے صحابی کی شکل میں آتے تھے,
کئی لوگوں کی شکل میں آتے تھے، لیکن اس میں سے زیادہ دحیۃ الکلبی نامی ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کیا کرتے تھے؟ قرآن پیش کرتے تھے۔ دحیۃ الکلبی بہت خوبصورت صحابی، بہت زیادہ خوبصورت تھے، ان کی شکل میں آ کر لوگوں کو، صحابہ کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھ کر، قرآن دے کر چلے جاتے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کون آئے تھے معلوم کیا؟ تو صحابہ کہتے دحیۃ الکلبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے نہیں، یہ دحیۃ الکلبی نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو قرآن کو میرے پاس پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ فوراً صحابہ کرام بھاگ کر جا کر دیکھتے تو غائب ہو گئے رہتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صحیح معنی میں دحیۃ الکلبی بیٹھے رہتے، صحابہ ان کو فرشتے سمجھ جاتے، فرشتے سمجھ کر ان کو پکڑ لیتے، تو اس کے بعد وہ کہتے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تم جیسا معمولی انسان ہوں۔ ایسا ہوتا تھا۔ یہ دوسری شکل۔ تیسری شکل، اب تیسری شکل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں قرآن دے دیتے تھے، اپنی اصلی شکل میں قرآن کو پیش کرتے تھے، لیکن 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا۔ 3 ہی مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک تو ابتدائی نبوت میں اجیاد نامی جگہ ایک ہے، اس جگہ میں جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھتے ہیں کہ پیر زمینوں پر رہتا اور سر آسمانوں پر رہتا، ان کو 600 پر ہے، پر 2 پر اگر وہ کھولے تو مغرب میں ایک پر چلا جاتا ہے، مشرق میں ایک پر چلا جاتا ہے، اتنے بڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو اس حالت میں ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد بہت ہی بخار آ گیا، گھر میں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک اور پاک صاف عورت تھی، پاک دامن عورت تھی، بہت ہی بڑھیا اللہ والے تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم کیا کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، بے سہاروں کے لیے سہارا بنتے ہو، تم یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بول کر کیا کرتی تھی؟ تسلی دیتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اس میں درمیان میں ایک تاریخی بات بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی، 40 سال کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 25 سال زندگی گزارے۔ تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد جتنی شادی کی وہ تمام شادیاں کوئی حکمت تھی، اسلام کو پھیلانا تھا، اسلام کو کیا کرنا تھا، پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کی بنا پر شادیاں کی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس وقت تک دوسری شادی نہیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بچیاں ہیں وہ سارے کے سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہیں، ان کے بعد سے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اب اس درمیان میں یہ بات سمجھ لیں کہ دوسری جو صورت تھی، وہ تیسری صورت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پیش کرتے تھے۔ ایسا 3 ہی مرتبہ ہوا، ایک ابتدائی نبوت میں، یعنی نبوت ملنے کے بعد شروع زمانے میں۔ دوسرا جو موقع ہوا وہ معراج کو جانے کے وقت میں، معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ تیسری ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اصلی شکل میں آؤ۔ تو اصلی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو وہی کی 3 صورتیں ہو گئی۔ ایک تو وہ گھنٹی کی آواز آنے کے بعد ہونا، دوسری جو صورت تھی وہ دحیت یا کسی انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کیا کرنا، قرآن کو پیش کرنا۔ تیسری صورت تھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی روپ، اپنی اصلی چہرے میں، اصلی صورت میں کلام کو پیش کرنا۔ چوتھی ایک صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ اپنے طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر الہام کرتے ہیں۔
یہ آ کر بہت ہی عجیب حالت ہے، یہ عجیب حالت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا آ کر معراج میں ہوا بس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنے طرف سے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں سینے پر قرآن کو کیا کرتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ چوتھی حالت۔ پانچویں حالت، جبریل علیہ السلام بھی نظر نہیں آئیں گے اور کسی انسان کی شکل میں بھی نہیں آئیں گے، بلکہ بغیر نظر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں القاء کر کے ان کو شرح صدر کر کے جبریل علیہ السلام کیا کریں گے، چلے جائیں گے۔ یہ پانچویں صورت ہے۔ یہ پانچوں شکل میں، یہ پانچوں طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام مبارک کو پیش کیا۔ ابھی دوسری بات یہاں سمجھے، جب وحی نازل ہوتی تھی ایک عجیب کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سردی کے موسم میں اگر قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ اگر کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اس وقت اگر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو اونٹنی وزن سے بغیر بیٹھ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، اس وقت کیا ہوا، اچانک وحی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، تو وحی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں یہ سوچنے لگا کہ اور 2-4 منٹ میں اور تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا، میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن محسوس ہونے لگا۔ تو قرآن ایک بوجھدار کلام ہے، اسی لیے قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں کو پیش کیا، یہ قرآن، آسمان نے کیا کر دیا، انکار کر دیا، میں تیرے کلام کو نہیں لے سکتا۔ زمین کو پیش کیا، زمین نے کیا کر دی، انکار کر دیا کہ میں تیرا کلام کو لے نہیں سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، ان زمین نے بھی انکار کر دی۔ اس کے بعد پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیے کہ میرا کلام تو رکھ لے، تو پہاڑوں نے بھی کیا کر دیا، اگر میں قرآن کو لے لوں گا تو میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، میں تیرے کلام کو نہیں لے سکتا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان تمام نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو کیا کر لیا، لے لیا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم کیا کرتے، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ہمارے ڈر کی وجہ سے، ہمارے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور دب جاتا۔ تو ویسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اور ہم لوگوں کے سامنے اس کلام کو کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیے ہیں، ہم نے اس کو کیا کر دیا، لے لیا، ہم پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا دین ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔